الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و صحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا سبب بنائے۔ اللہ کے بندوں اور اس کی قربت کے حوالے سے ہمارا یہ موضوع ربیع النور کے بعد ربیع الثانی سے الحمدللہ تعالی شروع ہے، اور اب ہم نے ذکر کیا اللہ کی یاد کا، پھر ان کا اللہ کی یاد بننا، پھر اللہ کے بندوں کی نسبت کا، تعلق کا، اور آج جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ ان میں پھر اللہ نے اپنے بندوں کی خاص صفات اور علامات بیان فرمائی ہیں کہ اب بندہ اگر اولیاء کو، اللہ کے بندوں کو دیکھنا چاہے، پہچاننا چاہے، وہ کہاں ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کہاں ہوں گے، تو ان کی علامات میری اور آپ کی بیان کی ہوئی نہیں ہیں،
بلکہ میرا مالک اور خالق علامات بیان فرماتا ہے، اور خالق کائنات نے ایک ترتیب بھی رکھی کہ اب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہر دور میں نبی اور رسول، انبیاء و مرسلین کا ایک نظام رکھا۔ ہر دور میں کبھی نبی کو مبعوث کیا، کبھی رسول مکرم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس کے بعد اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ اس اعلان نبوت پر پھر ایک بڑی عجیب سی صفت جو پہلے کسی نبی اور رسول کی نہیں تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ خالق کائنات نے نبوت و رسالت کا سلسلہ بند فرما دیا۔ ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرما دیا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ اب معاملہ یہ ہے، ہونا بھی چاہیے تھا اور ہے بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی یہ سلسلہ، چونکہ سلسلہ رشد و ہدایت تو قیامت تک ضرورت ہے، اور ایک وقفہ ہے، کتنا ہے اللہ کی ذات عالی صفات کو زیبا ہے، وہ خود جانتا ہے۔ اب اس کے اعتبار سے خالق کائنات نے یہ جو اعلان فرمایا، اس کی اپنی حکمتیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، یعنی ختم نبوت کا۔ اس کے بعد یہ فریضہ جو عطا کیا، ساتھ ہی پھر اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر کوئی بندہ کوئی گنجائش نکالنا بھی چاہے تو اللہ نے ہر طرف سے نبوت و رسالت کا سلسلہ عالیہ ختم فرما دیا، موقوف فرما دیا۔ جب ختم نبوت کا اعلان ہو گیا تو ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری کہاں آئی؟ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کریم نے پھر یہ ذمہ داری انبیاء و مرسلین کی پوری فرماتے ہوئے قیامت تک کے لیے علماء کرام کے سلسلہ عالیہ کو جاری فرمایا، کہ جو یعنی علماء سے بھی پھر وہی سلسلہ ہوا کہ اللہ کے بندے، اب یعنی نبوت اور رسالت سے یہ سسٹم چلتے ہوئے آگے آ گیا۔ نبوت اور رسالت کی جگہ ولایت عالیہ پر، کہ قیامت تک اللہ کے بندے یہ منصب اور ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور اٹھائیں گے، اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ حاضرین محترم و مکرم، قیامت تک چلنے میں جو شرط ہے کہ اس نے پھر ایک اور تعریف فرمائی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں خصوصاً صاحبان علم کی پھر ایک تعریف ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف وہی لوگ ہیں، کون سے؟ جو علماء کرام ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب یہاں تک جب ہم اور ولایت بھی یاد رکھیں، ولایت کے لیے بھی جو شرط ہے وہ بھی یہ ہے کہ پھر
ولی اللہ بھی ہمیشہ عالم ہوئے اور وہ دین کے بہت بڑے ذمہ دار اور مبلغین ہوئے، مگر اس کے لیے جو بنیادی شرط تھی، خواہ حضور غوث العالمین حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جہاں تک بھی ولایت کا وہ سلسلہ ہوگا، اس میں بھی خالق کائنات نے جو شرط رکھی وہ ہمیشہ سے علم چلتا رہا۔ بندہ کہہ سکتا ہے جی کہ نہیں، یہ شاید وہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے کوئی انسان مقصود ہو، یا اگر خود دو جماعتیں یا دو کتابیں پڑھی ہیں تو وہ مقصود ہے جی کہ دو کتابوں کا لوگوں پر فلسفہ جھاڑنا نہیں۔ پھر خالق کائنات قرآن حکیم میں سورہ زمر میں فرماتے ہیں، اور بڑی خوبصورت، کہ کل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیں، وہ کیا ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا ایسے بھی ممکن ہے کہ علم والے اور عالم اور غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہوتے۔ علم جس پر آپ ہزارہا بندہ تعویلات کی کوشش کرے، جو خالق کائنات نے جب اعلان فرما دیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کبھی بھی یہ ممکنات میں سے ہی نہیں کہ علم اور جہالت، نور اور اندھیرا کبھی بھی نہ برابر ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور جب نہیں کیا جا سکتا تو ہم بجائے اس کے کہ وہ پھر کئی ساتھی وہ ناراض ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں یہ کیوں کہا گیا، تو میں نے چونکہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ ہم اللہ کے بندوں کی نشانیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں جو پہلی اللہ کا اپنا فرمان ہے قرآن حکیم میں کہ قل هل يستوي الذين والذين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ یہ قیامت تک کے لیے علم اور عالم کو، علم کے نور کو وہ کمال حاصل ہے کہ جس پر قیامت تک کے لیے اللہ کا مہر مبارکہ اور اللہ کے سایہ مبارکہ ہونے کی اور فیض ہونے کی دلیل ہے، کہ جسے اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ کبھی بھی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کا بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کریم نے آگے خوبصورت انداز میں وہ اعلان فرما دیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب اس عباد الرحمن کے حوالے سے اللہ کا بندہ بننے اور اللہ کا بندہ ہونے سے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے محبت پیدا فرمائے گا۔ کیا؟ جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ علم کی لوگوں کے دلوں میں اور سینوں میں جو محبت ڈالی جاتی ہے، آج بھی کئی جگہوں پر اختلاف ہے، کئی لوگ اس میں صرف اختلاف بھی یہ ہے کہ اس ذام میں اور اپنے باطن کی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ ہم کوئی فلاں بندہ فلاں علم کے حوالے سے، فلاں تصور کے حوالے سے مخالفت ہو جائے۔ لوگ دادا حجویری کو کیوں مانتے ہیں، فرید الدین کی لوگوں کے دلوں میں کیوں محبت ہے، سلطان بہو وہ جہاں کہ وہ سٹیزن شپ کا تصور بھی نہیں، وہاں ایک اپنی دنیا اور لوگوں کے دلوں میں ایک عقیدت اور تصور بنا کے بیٹھے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ حکومت وہ حکومت ہے کہ کہتے ہیں حاکم وقت خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے، حاکم وقت کا ایک عروج ہوتا ہے، وجود ہوتا ہے۔ جب حاکم وقت آیا
تو دیکھا لوگوں کو دھکے لگ رہے ہیں، لوگ ہٹا رہے ہیں، لوگ پھر بھی نہیں ہٹتے، راستہ نہیں دے رہے۔ اتنی دیر میں ایک شخص جوان سا لگتا ہے، چونکہ چہرے مبارک پر پردہ تھا، تو وہ آپ ایک دروازے سے داخل ہوئے تو نہ صرف لوگوں نے راستہ دینا شروع کر دیا، بلکہ لوگ اپنی پیٹھیں اس شخص کے سامنے سے پیچھے کرتے ہوئے اپنے چہرے اس کے سامنے رکھ کر جھکاتے ہوئے احتراماً راستہ دے رہے ہیں۔ حاکم وقت پریشان ہوا کہ حکومت بھی میری ہے، منصب بھی میرا ہے، سلطنت بھی میری ہے، اور یہ کیا تصور ہے، سیکیورٹی بھی میرے ساتھ، شرطے بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اب لوگ نہ مجھے راستہ دے رہے ہیں، نہ میرے سامنے سے راستہ چھوڑتے ہیں، اور اس کی جگہ وہ شخص کہ سیکیورٹی بھی نہیں ہے، ساتھ کوئی واہ والے یا ٹرنولی والے بھی نہیں ہیں، ایک دو کوئی شاگرد قسم کے لوگ ہیں، مگر جہاں سے وہ چلتا ہے لوگ یوں لگتا ہے کہ اپنے دل اس کے راستے میں بچھاتے ہوئے عقیدت کا یہ تصور قائم کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ اس کے راستے میں بچھ جائے۔ حاکم وقت نے کہا دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کون۔ اس نے کہا کہ یہ یاد رکھ لے، یہ جہاں بھی مسئلہ بنتا ہے کہ کوئی دو لوگ چلے، ایک کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا، عروج عطا کیا کہ جس کے کمال اور عروج کے سامنے دنیا کی کوئی چیز آتی نہیں، اور دوسری طرف کوئی بندہ چلا تو زمین پر چلنا بھی نصیب نہ ہوا، یہیں سے حسد چلتا۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ سارے گناہ انکار نہیں کر رہے، کئی لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے صوفیزم کا۔ صوفیزم میں اس گناہ کی تعریف اس لیے سخت کی گئی کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حسد وہ بلا ہے اور باطن کی وہ بیماری ہے کہ جو بندے کی نیکیوں کو کھا جاتی۔ بندہ جو مرضی کرتا رہے، جتنے مرضی پہاڑ بناتا رہے، مگر جب اس بیچارے کے اندر حسد کی بیماری داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کے اندر کا حسد سب کچھ کھا جاتا۔ اور یہی آج بھی کہ داتا اجمیری کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، باب فرید کو دنیا کے لوگوں کے دلوں پر ایک سکہ حسد ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا کوئی دنیا میں بندہ آج کے دور میں ایسا ہے کہ بابا جی کی زیارت بھی نہیں کی؟ شاید کئی لوگ وہاں ہوتے ہیں درجنوں کے اعتبار سے کہ بابا فرید کے حوالے سے آپ کی سیرت و سوانح حیات مبارکہ کا بھی علم نہ ہو، مگر سوچنے کی بات ہے کہ یہ دلوں میں کیوں سکھا ہے؟ لوگ واہ اور روکنے کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود، جہاں علمی حملہ نہیں ہوتا، علمی حوالہ نہیں آتا، جب لوگوں کے پاس کچھ نصیب نہیں ہوتا، تو جس بندے کو اب یقین کیجئے شاید واجبات دین کا بھی سادہ سا علم نہ ہو، اس کے لیے آسان بات ہے اللہ کے ولی پر اعتراض کرنا۔ حاضرین محترم مکرم، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے بندے کو مقام دیتا کون ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دوں کہ اس سے قبل کہ وہ بادشاہ وقت کہتا ہے بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون ہے؟ میرے بیچارے ملازمین مر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، کوئی راستہ نہیں دیتا۔ کہا حضور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ نے کمال یہ عطا کیا ہے کہ اصل حکومت ہی ان کی لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ یہ کوئی اقتدار نہیں، آج ہے کل نہیں ہے۔ میں نے آپ نے زندگی میں بڑے بڑے عروج دیکھے کہ جب چلتے تھے چڑیا پر نہیں مارتی تھی، نام ہی نہیں ہے۔ اب داتا اجمیری کے دور مبارکہ کے بڑا کوئی اکا دکا کوئی ریسرچ اسکالر قسم کا بندہ اس دور میں حکومت کس کی تھی نہیں ہے۔ دوسری طرف آ جائے امام بخاری کا، امام مسلم کا، ابن ماجہ کا، صاحب ترمذی کا، بہاؤالدین نقشبند کا، یہ کون سے لوگ ہیں جن کے حوالے سے شاید ڈیٹیل کا علم نہ ہو، مگر بندہ جب بہاؤالدین نقشبند کا نام سنتا ہے
اس کا سر احترام کی بنا پر جھک جاتا، اس کا احترام۔ یہ حکومت ہے وہ حکومت، یہ تصور ہے وہ تصور کہ جو نہ مٹانے سے مٹتا ہے نہ روکنے سے روکا جا سکتا ہے، اس لیے کہ میرے بھائی یہ میں نے اور آپ نے نہیں ڈالا کسی کے دل میں۔ ہماری کیا مجال بیچاروں کی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وہ تصور ہے کہ جو فرماتا ہے جب بندہ میرا بن جاتا ہے تو پھر میں اللہ اسے کمال وہ عطا کرتا ہوں، وہ جن گلیوں میں بھی چلتا ہے میرے فرشتے اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کا طواف کرتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ وہ کوئی ڈرامائی قسم کا بندہ نہ ہو، اللہ کا ولی ہو جائے۔ اللہ کا جب اللہ کا ولی بنتا ہے اور جہاں دل میں کدورت ہے، بغض ہے، جہاں مسئلہ آئے گا وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ باطن کا نقص ہوتا ہے، یہ باطن کی بیماری ہوتی ہے، اور یاد رکھ لیں یہ بیماری بھی دنیا ساری مل کے بندے کے دل سے نہیں نکال سکتی۔ یہ بیماری پھر نکلتی ہے تو وہی کوئی ہو کی صدائیں لگانے والا نکالے، کوئی ہو کی صدائیں لگانے والا وہی نکال سکتا ہے۔ دنیا آپ کو علم ہے مولا روم رحمت اللہ تعالی بہت بڑے محدث، بہت بڑا وجود مولا روم کا، آج بھی دنیا اور صرف صوفی نہیں ہے، ایک رائٹر کے اعتبار پر، ایک بہت بڑے پوئٹ ہونے کے اعتبار سے دو چار لوگ اور شخصیات ہیں جن کا وجود سرحدوں سے آگے جاتا ہے اور پھر ناراض نہ ہو مذہبی فتووں سے بھی آگے جاتا ہے۔ ان میں شاید ایک مولا روم بھی، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھا رہے تھے، پرانا دور تھا، اب مسجد میں واعظ و نصیحت اور درس دے رہے، شیخ الحدیث تھے، جب درس دے رہے ہیں اس درس مبارکہ میں ایک اس دور کا صوفی ہے، اب اپنی دنیا ہے، لوگ اب وہ بندہ اٹھے وہ کہے جی مجھے بتائیں کہ ذکر میں نے تو اتنا عرصہ کیا۔ یاد رکھ لیں یہ بھی مالک کا کرم ہے کہ اس کی توفیق سے قدم اٹھتے ہیں، اٹھتے رہیں۔ جہاں بھی اس میں سب سے بڑی ضرورت، صوفی ازم میں جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ استاد کی ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں شاید بندہ کتاب سے رہنمائی لے سکتا ہو کہیں سے، مگر صوفی ازم کے بندہ کہے کہ میں اب تصوف ہے کیا، کوئی نہ اصطلاح ہے، کئی ساتھیوں کو وہ بدعت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، تصوف کہتے ہی اسے ہے کہ جو ظاہر کی بات ہی نہیں کرتا، تصوف کرتا ہی ہمیشہ اندر پر بات، اور طہارت، صفائی، ستھرائی من کو اجالا دیتا ہے، من میں نور کا تصور اور سبب بنتا ہے۔ جب من میں نور کا سبب بنتا ہے تو پھر جب من روشن ہوتا ہے، اب یقین کیجئے پھر دنیا سنورتی، پھر دنیا۔ اب کیا ہوا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ صوفی آدمی ہے، اب شیخ الحدیث حضرت مولا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، اب طلبہ سرتوتے ہیں، ان کے نزدیک ان کا عام طور پر بھی جو بندہ میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے، جو اس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسے ہی ماہر مانتے ہیں، جو فزکس کیمسٹری کا ٹیچر ہے اس کے اسٹوڈنٹ اسے اتھارٹی مانتے ہیں۔ نئے بندے کو تو تعارف کروانا پڑے گا نا نئی دنیا کی طرف جانے کے لیے، چاہے جائے کہ حدیث یا علمی حوالے سے اس کی دنیا ہی اپنی ہوتی ہے۔ جب دنیا اپنی ہے، اب پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے اس نے کہا این چیز یہ کیا ہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ بابا جی رحمت اللہ مولانا روم فرماتے ہیں یہ کیسا صوفی ہے جسے اتنا بھی نہیں پتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ آپ نے کہا بابا آپ کو نہیں علم میں کیا کر رہا ہوں، آپ خاموش ہو جائے، آپ کچھ وقت کے لیے رکے۔ جب کچھ وقت کے لیے رکے، ابھی رکنا تھا کہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کتابیں اٹھائیں اور اٹھا کر اس پانی میں ڈالی جہاں لوگ وضو کرتے تھے۔ موجودہ دور کا تو بھی تصور نہیں تھا کہ کوئی موجودہ دور کے حوالوں سے پانی کا ایسا وہ ٹوٹیوں کا تصور ہو کھلے، وہ کنواں ٹائپ وہ ایسا تھا جہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں۔
ساری کتابیں جب ڈال دی نا، اب اس پر حدیث کی کتابیں تھی، پھر موجودہ دور کی آسانی بھی نہیں کہ وہ پرنٹ ہو جائے، ان کا قلم محفوظ رہے، وہ تو کچی سیاہی سے لکھی تھی، طلبا کو خدشہ تھا کہ وہ سیاہی ضائع ہو جائے گی۔ وہ سیاہی آج بھی حاضرین محترم کئی بات کریں، وہ جی کہ بابا یہ تو کرامت کی بات ہی نہیں، اور پھر کرامت سے صرف اسے پریشانی بنتی ہے جو ولایت کو تسلیم نہیں کرتا۔ جہاں جب میرے مالک نے خود اولیاء کی کرامات کو، انبیاء کی نہیں، نہ مرسلین، کبھی مجھے اور آپ کو اللہ موقع دے توفیق ہو قرآن کو پڑھنے کی، تو اب یقین کیجئے اللہ اپنے بندوں کی وہ علامات میں وہ کرامتیں بیان کرتا ہے کہ آج بھی بڑے بڑے لوگ اپنا سر پکڑ لیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی قربت کے لیے، اللہ کے ولی کی پہچان کے لیے، اللہ کے ولی کی سنگت کے لیے جو سب سے بڑا مرحلہ ہے، اللہ کی ولیوں کی سنگت صرف نصیب ہوتی ہے میرے مالک کے کرم سے۔ نہ ہر کسی کو ملتا ہے، نہ ہر کسی کو دستیاب ہوتا ہے، نہ ہر کسی پر کرم ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہی حسد کا معاملہ کہ لوگ باتیں کرتے ہوئے لوگ، بابا اگر قبر خوبصورت ہے تو اب یقین کیجئے داتا حجبیری سے لاہور میں بڑی قبریں ہیں جن پر قیمتی ٹائلیں لگی ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہیں ولایت کا مسئلہ بنتا ہے ان کے آباء و اجداد بھی پڑے ہیں، اور اب بلیو می وہاں کبھی جانے کا اتفاق ہو تو قبروں کی حالت یہ ہوتی ہے، بابا یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ تو میرے ساتھ جڑ جا، میرے ساتھ تعلق بنا لے، تو میرا ذاکر بن جا، پھر میں تیرا ذکر کروں گا، پھر میرے اور تیرے ذکر کی بدولت کا مال یہ ہوگا لوگ تجھے جانتے نہیں ہوں گے، پہچانتے نہیں ہوں گے، علم نہیں ہوگا، میں اللہ ان کے دلوں میں اپنے بندے کی محبت رکھ دوں گا۔ میں اللہ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے بندے بنے تو ہمارے دلوں میں بھی اللہ وہ محبت اپنے بندوں کی ڈالے گا جس کا تصور ہی نہیں۔ یہ چیز یہ کیا کہا آپ کو نہیں علم۔ لوگ جب مارنے لگے شمس تبریزی کو، آپ نے کہا رک جاؤ، طلباء سے تو بات ہی نہیں۔ آپ وہ اندر گئے، پانی کے اندر اتر کر کتابیں اتاری، جب کتابیں نکالی جس کتاب کو پکڑتے، اب ہونا یہ چاہیے تھا وہ پانی میں گری ہوئی تھی، اس کی سیاہی کھل جائے، برک گل جائے، اس کی جگہ جب کتاب اٹھائی تو اس سے پانی نکلنے کی بجائے، اس کے ورقے ضائع ہونے کی بجائے وہ خشک ہیں، جب خشک ہیں تو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب مولا روم فرماتے ہیں تبریزی این چیز، کہا یہ چیز تو یہ ہے کہ تجھے بھی پتا نہیں۔ بڑا وہ خوبصورت ہے نا کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، شرط یہ ہے آج بھی قرآن اور بخاری سمیت فیض کے لیے کریم آقا کی محبت اور عقیدت حاصل نہ ہو، یاد رکھ لیں حضور کی بارگاہ میں بندہ محبت کا کاسا لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا کر منگتا اور سائل نہ بنے، وہ شاید علم تو حاصل کر سکتا ہے مگر علم سے اسے فیضان نہیں ملتا۔ فیض کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دروازہ مصطفیٰ پر سگے مصطفیٰ بنتے ہوئے اس انداز میں حضور کا غلام بنے کہ پھر اس غلامی سے فیض مصطفیٰ نکلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوا رہے ہیں، اب قربان جائیں یا رسول اللہ آپ پر اور اس شخص پر کہ جو جس کے اوزار میرے آقا کی زلفوں میں چلتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے ان اوزاروں پر۔ اب من گھڑت بات حضور کی حدیث ہے، اچھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ چلے کپڑا بچھا دے، جب یہ تصور آتا ہے نا جی کہ محبت، ہاں محبت سے دین چلتا ہے اور محبت مصطفیٰ سے ہی قلب صاف ہوگا۔ جہاں بھی دیکھیں گے میراب آ سکتا ہے، بڑا کچھ ہو سکتا ہے، اس دل کے اندر بھانبڑ مچے، اس بھانبڑ کی پہلی شرط یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ کا بندہ اسیر ہو۔
یہ صرف شعراء کی باتیں نہیں ہیں، یاد رکھ لے یہ صرف ایک طبقے کی بات نہیں ہے، محبت مصطفیٰ جسے ملی اسے خیرات مل گئی۔ میں نے اس کیا اب بال کٹوانے میں مجھے بتائیں کیا حضور کے بال ہی ہیں؟ اگر صحابہ یہ تصور سمجھتے آج کے لوگوں کے خشک دین کا رہنے دیں گے، بابا بال کیا کرنے ہیں، نہیں نہیں، وہ صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دیوانہ وار دائرے کی صورت میں کھڑے ہیں۔ مجھے ایک لمحہ کے لیے بتا دیں اس سے بہتر نہیں تھا نفل پڑھ لیں؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ لوگوں کے دروازے پر جا کے آؤ دین کی طرف؟ جہاں سے دین چلا وہ محبت مصطفیٰ کا سبب ہے، آج بھی محبت مصطفیٰ ملے گی تو دین کو بقا ملے گی، ورنہ دہشت گردی آئے گی، ورنہ بنیاد پرستی آئے گی، ورنہ بندہ کہے گا جو میری بات نہیں مانتا وہ حق نہیں ہو سکتا۔ بابا یہ صرف رسالت کا فیض ہے۔ بال کٹوا رہے ہیں، قربان جائیں میرے آقا کے غلاموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہاتھ میں پکڑ لیے، میں ملنے بعد میں مجھے میں آپ کو حدیث مبارکہ اور کبھی سوچیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہ کیا ضرورت تھی۔ وہ ہمارے علامہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے شیخ کے پاؤں چومے، وہ اتنے جن بندوں کو توحید اور شرک نہیں آتی، صاحب مشکات فرماتے ہیں وفد آیا میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر وفد نے حضور کے ہاتھ بھی چومے پاؤں بھی چومے۔ کیا میں اور آپ بڑے مبلغ ہیں، بڑے معاہد ہیں، یا مشکات اور وہ صحابہ کہ جن سے دین چلا ہے؟ اب جھکے نہیں فتویٰ بابا، اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ بندے کی نیت کیا ہو۔ شیخ کے استاد کے ہاتھ چومنا، استاد اور شیخ کے قدموں کو چومنا نہ شرک میں ہے، ہاں بندے کی اپنی مرضی ہو، وہ کہے یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ اپنی مرضی کی ہے، اور اس سے آگے اگر قرآن و سنت کی بات ہے تو میں نے عرض کیا میں ذمہ دار ہوں اتنے بندوں میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی موجودگی میں فعلی سنت ہے تو کیا حضور منع فرما دیتے؟ رک جاؤ۔ پھر اس پر ایک محدث کی بھی، موجودہ دور کے محدث تو نہیں، ایک بھائی ہے محدث ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو کوئی یہ مستریوں والا کام کرتا ہو یا ٹوٹیاں شوٹیاں صحیح کرنے کا، وہ ہو سکتا ہے۔ دین بڑی اوکھی چیز ہے۔ دین میں نے اس کیا عمراء کے نام نہیں آتے، بادشاہوں کے نام نہیں آتے، مگر کیا وجہ ہے کہ آج بھی کہیں عبد القادر کی حکومت ہے، آج بھی کیا وجہ ہے معین ہوتا ہے، آج بھی کیا وجہ ہے داتا صاحب کے علاقے میں لوگ رہنے کے باوجود شرک کی باتیں کرتے ہیں، دھماکے بھی ہوتے ہیں۔ مجھے بتا دیں دنیا میں جہاں دھماکہ ہو لوگ آئے، میں شومی قسمت یا خوش قسمتی اس دن وہاں موجود تھا، اور آپ یقین کیجئے پولیس لاٹھی چارج کر دیے باہر نکل جائے، ابھی دھماکوں کا خدشہ ہے۔ اور میں حیران تھا، میرے ساتھ فیملی بھی تھی، کہتے ہیں کہ کیا پہلا موقع تھا مزار پر حاضری کا، یا یہ دیوانے لوگ ہیں؟ کیوں بابا؟ خدشہ ہے دھماکہ ہونے کا، خدشہ ہے مرنے کا۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، لوگ کہتے ہیں مرنا ہی ٹھہرا، تو پھر علی حجویری تیرے قدموں میں مرنا وہ ہے کہ پھر وہ مرنا زندگی میں بدل جائے۔ میں نے الحمدللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی کہ فلاں بھائی نے یہ بات کی نہ، جہاں قرآن و سنت کہتا ہے پھر اس پر کسی کی ٹھیکیداری نہیں مانتے۔ اللہ نے فیض قرآن بھی دیا ہے، حدیث بھی دی ہے، ہاں دنیا میں کسی بندے کی نہیں۔ میں نے کیا ایک رائے لا دے جس میں ہاتھ چومنا کسی محدث نے شرک کہا، اور میں نے تو عرض کیا کہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آج بھی آپ کے کشمیر میں جو منہ مبارک ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ بابا صحابہ سنبھالتے تھے تو آیا ہے، آج بھی لوگوں کے گھروں میں ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے حضور کا 1400 سال پہلے وصال ہو گیا، آج بھی حضور کے بال کی علامت ہے، اسے سامنے رکھے، اس پر آقا پر درود پڑے۔ اب یقین کیجئے بال مبارک میں نور بھی آتا ہے، وہ بندے کو فیض بھی دیتا۔
وہ کیا کرتا ہے؟ اب بڑا اوریجے بول رہے نہ اس میں بھی بریلویت نہیں. لوگوں کو یہ خدشہ رہ جاتا ہے کہ میں جو بلا شبہ میرا مسلک ہے الحمدللہ تعالیٰ مجھے اللہ اہل سنت رکھا ہے اور مرے بھی اہل سنت پر الحمدللہ تعالیٰ. بابا وہ تو کچھ اور ہوتا ہے کہ جو کہے میری پہچان نہیں. پہچان کے لیے شرط ہی یہ ہے عقیدہ. کیا شرط ہے؟ عقیدے کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور اس عقیدے کی بنیاد یہ ہے، چلے آپ حیران رہ جائیں گے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، میرے آقا وضو فرما رہے ہیں. آپ کو پتا ہے منہ میں جب پانی ڈالا جاتا ہے بلغم بھی ہو سکتی ہے، منہ کا جھوٹا پانی بھی ہوتا ہے. بڑی عقیدت ہو، کبھی دیکھ لیں کسی کے نیچے آپ نے سر کیا ہو کہ پانی میرے اوپر گرے. واہ قربان جائے صحابہ، اللہ کیوں سلام بھیجتا ہے؟ صرف اس لیے بھیجتا ہے حضور کے صحابہ حضور کے اس پانی کے نیچے ہاتھ اور دامن پھیلا کر کھڑے ہیں. یار وہ تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہیں مولوی صاحب، وہ تو کمزور عقیدے کے نہیں. اور صلح حدیبیہ پر وہ صحابہ ہیں جن پر کل اہل سنت کا اجماع ہے، جس پر اختلاف ہی نہیں. حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے پانی نکالا، قربان جائے دین محمدی پر. صحابہ اکرام اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر، اپنے دامن پر، حضرت ابوبکر پیچھے ہے، پانی نہ ملا. جس صحابی کو پانی ملا اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر مل کر کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے تو نے محمد کا جھوٹا پانی عطا کیا. ہے کوئی ابوبکر سے بڑا موحد؟ ہے کوئی ابوبکر کے برابر؟ جب نہیں ہے تو پھر مطلب یہ بناؤ کہ یہ دین کہیں اور سے چلا ہے. جو دین محمدی ہے وہ دین سب سے پہلے یہ کہتا ہے محمدیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرے آقا کو دیکھنا، میرے آقا کو تکنا، میرے آقا کی زیارت کرنی، میرے آقا کی محبت، میرے آقا کا عشق، میرے آقا کی چاہت. اور آقا اللہ تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق کی محبت، مخلوق کی چاہت، مخلوق کی عقیدت. اور وہ عقیدت بھی وہ ہے کہ جس سے میرا رب کہتا ہے میرے حبیب تو میں خالق ہوں، تو مخلوق ہے، پر تیرا اور میرا تعلق وہ ہے. ساری دنیا مجھے کہتی ہے میں اسے دوں گا، سونیا تیرے ساتھ یہ کہتا ہوں میں تجھے اتنا دوں گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا نہیں، میں اتنا دوں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. کس کے لیے کہا؟ مخلوق کے لیے. تبریز سمیت میں نے کبھی نہیں کہا فلاں مفسر کو، دنیا جہان کے مفسرین کو جس کو مرضی پڑھ لیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے مصطفیٰ ساری کائنات اس کی رضا چاہتی ہے اور وہ کہتا ہے مدینے والیا میں لا شریک ہو کے تیری رضا چاہتا. فتویٰ سوکھی بات ہے، کوئی بات نہیں فتووں سے. اور میں تو پھر وہاں سے بھی لحن کرتا ہوں جہاں سے شروع سے لے کر آج تک فتووں نے مضبوطی دی ہے، مدینے کی طرف چلایا ہے، مدینے کی عقیدت اور عشق ملی ہے. اور یاد رکھ لیں دنیا کا اپنا معاملہ ہے، ہم سگانے مصطفیٰ ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تجھ سے در اور در سے سج اور سج سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے شاہا پٹا تیرا. جن کے اترتے ہیں وہ اترتے رہیں گے، ہمارے گلے میں مدینے کا پٹا ہے، آج بھی ہے، مر کے بھی ہوگا، قبر میں بھی اٹھیں گے، حشر میں بھی اٹھیں گے تو وہاں بھی پہچان یہی ہوگی. ہر کسی کی نسبت اپنی. ہم آج بھی مصطفیٰ کے سگ ہیں، کل بھی ہوں گے. اللہ آج بھی سگے مصطفیٰ رکھے، قبر میں بھی رکھے، حشر میں بھی رکھے. اور یہی ایمان کی انتہا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. ہم انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو بندوں کی علامات جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے یہ سلسلہ عالیہ جاری رہے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا الْبَلَاغُ.